آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ تو آئے ہم خدا یسوع مسیح کے نام کو جلال دینے کے لیے زوردار کلیکن کریں گے۔ تو اسی طرح ہم کلام مقدس میں سے رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور 16ویں آیات سے ہم تلاوت کریں گے۔ یوں لکھا ہے: انجیل کی قدرت۔ کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، میں چاہتا ہوں یہ سبھی آپ میرے ساتھ میں اس کی تلاوت کریں، تاکہ جو خدا نے اپنے بندہ پالوس رسول پر اپنے اس بیت کو کھولا، ہم اسے یاد رکھ سکیں۔ ہاللیلویا جی، سبھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آئے ہم پھر سے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ اے قدوس مہربان پیارے خدا، ہم پھر سے تیرے پاس آتے ہیں، تیری حضوری میں آتے ہیں، اور خدا تیرا کلام جو انسان کی عقل سے اونچا اور بلند ہے، انسان ایک خدا تیرے کلام کو اس وقت تک بیان نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا تیرا پاک روح انسان کی رہنمائی نہ کرے۔ اے خدا میں تیرے کلام کو بیان کرنے کے لیے خدا تیرے پاک روح کی رہنمائی چاہتا ہوں، اور خدا میرے منہ سے جو بھی الفاظ نکلے خدا اس میں تیرے نام کو یا تیرے دل کو ٹھیس نہ لگے، بلکہ خدا تیری روح کی ہدایت کے مطابق بولنے والا ہوں۔ لفظوں میں، تلفظ میں، مجموع میں، طریقے میں، سلیقے میں، ترتیب میں تو رہنمائی عطا فرمانا۔ تیرے ہی بیٹے اپنے خدا یسوع ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، سو پا لیتے ہیں، آمین۔ ایک مرتبہ پھر سے بول دیتا ہوں، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے خدا کی نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ یہ خوشخبری کا پیغام ہے۔ انجیل کا مطلب بھی یہی ہے، خوشخبری۔ اور خدا نے اپنے بندہ پالوس رسول پر اس بیت کو کھولا، جس کی معرفت انبیاء اور پیغمبروں نے پیشن گوئی کی ہوئی تھی، اور یہ پیغام بہت سے خوشخبری میں سے ایک خوشخبری نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خوشخبری ہے جو سب سے افضل ہے، جو انسانوں اور فرشتوں کے سامنے ایک گہرا مکاشفہ ہے۔ اور اسی خوشخبری کی بابت خدا کا بندہ پالوس فرماتا ہے کہ جو مجھے خوشخبری دی گئی ہے، جو مجھے خوشخبری ملی ہے، اگر میں اسے سناؤں نہ تو مجھ پر افسوس ہے، افسوس ہے مجھ پر۔ اگر میں سناتا ہوں تو میرے لیے یہ ضروری بات ہے، سب سے ضروری بات یہی ہے کہ میں خدا کی خوشخبری کو سناؤں۔
اور کہا جاتا ہے کہ جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، خداوند یسوع مسیح کی بات کر رہا ہوں، کہ جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں بہت سے لوگ اس کو اس طور سے بیان نہیں کر پاتے، نہ اس طور سے بیان کرتے ہیں جس طور سے کہ یہ کرنا چاہیے۔ اس کو بگاڑ دیتے ہیں، اس پیغام کو ہی بگاڑ دیتے ہیں، اور خدا کا ہی بندہ پالوس رسول فرماتا ہے کہ جو کوئی اس خوشخبری کو بگاڑتا ہے اس پر لعنت ہے۔ جبکہ کلام مقدس میں ہمیں صاف ظاہر ملتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے پڑھنے میں بھی، کہ نہ وہ جسم سے، نہ جسم کی خواہشوں سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا۔ اور انسانوں نے طرح سے، میں سبھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، نیٹ پر بھی آپ کو اس کے بارے میں بہت سے دیکھنے میں سننے میں مل سکتے ہیں، طرح سے مسیح کی پیدائش کو بیان کر دیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو کلام مقدس میں جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ نہ جسم کے، نہ جسم کی خواہشوں سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا۔ اور اس پر بہت مناظرے بھی ہوئے اور آج بھی ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سائنسی اعتبار سے کہ خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوئے ہیں تو مقدسہ مریم کا خون اس میں شامل ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے ہی کچھ خادموں نے اس طرح سے بیان بھی کیا، ہم مقدسہ مریم کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، مگر جو حقیقت ہے اسے ہم چھپا نہیں سکتے کہ ہم اس طرح سے کہہ دیں، بلکہ ہمارا خدا جو لامحدود خدا ہے، سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس نے سائرہ سے کہا کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا۔ سائرہ ہنستی ہے تو مرد خدا فرماتے ہیں کہ خدا کے آگے کچھ بھی مشکل ہے۔ جب خدا کے آگے کچھ بھی مشکل یا ناممکن نہیں ہے تو خدا اپنی قدرت کو کسی بھی طرح سے ظاہر کر سکتا ہے۔ میں دو آدمیوں کی آپ سے بات کرنے لگا ہوں کہ دونوں اس بات میں بحث و تکرار کر رہے تھے۔ ایک کہتا ہے کہ بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ پھر خون کہاں سے آ گیا۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے، میں تو اسی بات کو سوچی جا رہا ہوں کہ خون پھر کہاں سے آ گیا۔ اور خدا کا بندہ آگے سے یوں آنسر دیتا ہے، جواب دیتا ہے کہ بھائی
خدا نے آدم میں پھونکا تو سانس تھا، تو دل کہاں سے آ گیا، روح کہاں سے آ گئی، جان کہاں سے آ گئی؟ خدا کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ جو کچھ چاہے وہی کر سکتا ہے، اور اس نے اپنی اعلیٰ قدرت کے وسیلہ سے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ایک بدن کو تیار کیا، یعنی یسوع المسیح کے۔ کچھ کفارے کے بارے میں کہتے ہیں، یسوع المسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں۔ کچھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جس طرح ہم ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو اس بات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اسرائیل میں بھی ایسے لوگ تھے، یہودیوں میں بھی ایسے لوگ تھے، اور پولس رسول کی آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ پولس رسول پر یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ یہ کہتا ہے کہ یسوع زندہ ہے، اور پولس کہتا ہے کہ ہاں میں اسے ملا ہوں، وہ واقعہ ہی زندہ ہے، میں نے اسے دیکھا ہے۔ اور اس بات سے، اس واقعہ سے ہم واقف بھی ہیں کہ پولس رسول کا پہلے نام سول تھا، اس کی زندگی بدلی تب ہی جب خدا یسوع المسیح اسے ملے۔ اور پولس رسول فرماتا ہے، کہتا ہے کہ میں ماں کے پیٹ میں ہی سے مسح کیا ہوا ہوں، مخصوص کیا ہوا ہوں۔ اور بولو تو بات یہ ہے کہ جب کہ وہ ماں کے پیٹ میں سے ہی مخصوص کیا ہوا ہے، مسح کیا ہوا ہے، تو جس مقصد کے لیے، جس خوشخبری کے لیے وہ مخصوص کیا ہوا تھا، اس خوشخبری کو کب انجام دیتا ہے؟ جب خدا یسوع مسیح اس سے ملتے ہیں۔ یہی حال ہماری زندگیوں میں بھی ہے۔ بے شک ہم مسح کیے ہوئے ہوں، مخصوص کیے ہوئے ہوں، جب تک خدا یسوع المسیح ہمیں مل نہیں جاتا، ہم جو نعمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تبھی کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں خدا یسوع المسیح ملے گا۔ تو آئے ہم اسی آیات پر غور کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے یہودیوں کے لیے نجات، کن کے لیے؟ پہلے یہودیوں کے لیے۔ اب یہودیوں کا کہنا یہ تھا، علماء ہے اور دلیلوں سے کلام مقدس میں سے ثابت بھی کرتے ہیں کہ وعدے کے مطابق مسیح انہی کا ہے، کہ وعدہ بھی انہی سے کیا گیا۔ اور کہتے ہیں کیونکہ یہ خدا کی طاقت ہے جو ہمارے ایمان لانے کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے سب سے نزدیک ہے، یعنی یہوہ خدا۔ انجیل کا پیغام تمام لوگوں کے لیے، لیکن یہ پیغام سب یہودی لوگوں کو نازل کیا گیا تھا۔
اور یہودیوں کے ذریعہ سے خدا نے اپنی محبت اور پاکیزگی کو دنیا پر دکھایا. اور کہتے ہیں وہ اسرائیلی اس اعتبار سے بھی کہ لیپالک ہیں تو وہی ہیں، جلال کا حق ہے تو انہی کے پاس ہے، عہد ہے تو انہی کے پاس، شریعت ہے تو ان کے وسیلہ سے، عبادت ہے تو ان کے وسیلہ سے، وعدہ بھی انہی کے وسیلہ سے، اور قوموں کے بزرگ بھی انہی کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر ہوئے. اور مسیح جسم کے روح کے اعتبار سے بھی انہی میں سے تھا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہودیوں کا خدا، یعنی خداوند یسوع المسیح پہلے یہودیوں کا. اور وعدے کی ایک بات کہتا ہوں کہ خداوند یسوع المسیح نے جب سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنا تھا تو خدا فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندہ ابراہیم سے کیوں چھپاؤں، یہ بات اس سے کیوں چھپاؤں. اور ابراہیم سے کہتے ہیں کہ ابراہیم، میں سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے والا ہوں، ہلاک کرنے والا ہوں، ختم کر ڈالنے والا ہوں. اور ابراہیم بہت ہی احترام کے ساتھ خدا سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند اگر گستاخی نہ ہو تو میں کچھ پوچھ سکتا ہوں. وعدے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر گستاخی نہ ہو تو میں کچھ پوچھ سکتا ہوں کہ اگر وہاں پر 50 راست باز ملے تو بھی آپ تباہ کر دیں گے، نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالیں گے. خدا نے کہا نہیں، 40 ہوئے تو بھی نہیں، اسی طرح 10 ہوئے تو بھی نہیں. ابراہیم جان گیا کہ خدا نے وعدہ کر دیا اگر 10 بھی راست باز ہوئے تو خدا نہیں مارے گا. اور خدا ان 10 راست بازوں کے وسیلہ سے اپنی قدرت کو کسی بھی طرح سے ظاہر کر سکتا ہے. تو اسی طرح ہم ایک اور حوالہ نکالتے ہیں کہ پولس رسول دوسرے لوگوں کے لیے کیا بیان کرتے ہیں، یعنی غیر یہودیوں کے لیے، غیر ان کے مذہب کے حساب سے. اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ مسیح بھی غیر اقوام ہے. یہ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا 3 باب اور 10ویں آیات سے ہم پڑھیں گے. تاکہ اب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہے معلوم ہو جائے. یعنی یہ حکمت والے، حکمرانی کرنے والے، بادشاہی کرنے والے، اختیار رکھنے والے، یا آسمانی مقاموں میں جو یہ رکھتے ہیں، یہ قدم رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ فرمایا گیا. پولس رسول نے کہا کہ یہ ان کے لیے بھی ہے کہ خدا نے ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے اپنے بیٹے کو اس روئے زمین پر بھیجا ہے.
और फिर वो रोमा की कलीसिया को खत लिखता है। रोमा की कलीसिया को खत लिखता है और कहता है कि इस वेद को मैंने तुम पर जाहिर किया है मुख्तसर सा, और मैं तुझे बता देता हूं, अगर कहते हैं कि वादे के मुताबिक या बदन के मुताबिक मीरास के, तो वह एक आयत हमें सिखाते हैं। मैं उसकी तिलावत करूंगा। यानी ये कि मसीह यस्सु में गैर कौमें भी खुशखबरी के वसीला से मीरास में शामिल है और वादे में शरीक है और बदन में शामिल है। यानी दूसरी अक़वाम के लिए भी खुदा ने अपने बेटे को भेजा है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ये कलाम ना महज यहूदियों के लिए रह गया, ना अब्रानियों के लिए रह गया, बल्कि ये कलाम तमाम उम्मत के लिए ठहराया गया। कि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। और मैं इस बात पर भी ईमान रखता हूं कि आपके लिए ये खुशखबरी है कि आप जिस हालत में आए हैं, परेशानी में आए हैं, तो परेशानी में हरगिज़ वापस नहीं जाए। दुख